بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا دار کا کسی دنیا دار کے ساتھ تعلق ہو جائے، کسی وڈیرے کے ساتھ کوئی رشتہ بن جائے، کوئی کنیکشن بن جائے تو بھولا نہیں سماتا اور معاشرے کے اندر اکڑ اکڑ کر چلتا ہے کہ میری پوسٹ پناہی کے لیے فلاں شخصیت ہے، میرا فلاں عزیز جو ہے وہ ڈپٹی ہے، میرا فلاں عزیز بریگیڈیئر ہے، وہ کرنل ہے، تو اس کی چال چلن بدل جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جس کے ساتھ اللہ رب العزت خود ساتھ ہونے کا اعلان کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس بندے کی شان اور مقام کیا ہوگا۔ حضرات وقار کوشش کریں گے اللہ کا قرب آپ کو مل جائے، اللہ کا ساتھ مل جائے۔ اور رب فرما رہا ہے کہ اگر مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، اس پر صبر کرو، اس پر معاملہ نہ کرو، بلکہ نماز ادا کر کے، نوافل ادا کر کے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو اور رب کی رحمت اور نصرت کا انتظار کرو۔ تو ذرا جن کا جو بھی صبر کرتا ہے اس کو بڑا مقام ملتا ہے۔ اس کے حوالے سے میں نے ایک واقعہ سنانا ہے، وقت ہو جانا ہے تھوڑا ہی۔ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ ہوئے، محمود غزنوی ایک بادشاہ ہوا ہے، اس کے پیر تھے محمود غزنوی، ابو الحسن خرقانی کا بیعت تھا، ان کا مرید تھا، اور ابو الحسن خرقانی بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے سجادہ نشین تھے۔ ابو الحسن خرقانی کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا، بڑی شان عطا فرمائی تھی۔ ایک شخص نے ابو الحسن خرقانی کی تعریف سنی کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، رب کی عبادت اور ریاضت کے اندر مشغول رہتے ہیں، رب نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، بڑی شانیں سنی۔ وہ یمن سے آپ کی زیارت کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے آپ کے پاس آیا، لمبا سفر طے کر کے آپ کے گھر پر اس نے دستک دی، دروازہ نہ کیا۔ جب دروازہ نہ کیا، دستک دی، تو آپ کی زوجہ محترمہ دروازے پر آئی۔ اس نے پوچھا ہاں بھی کون؟ میں کہا میں حضور کی بلا ابو الحسن خرقانی صاحب سے ملاقات کے لیے آیا، بڑا لمبا سفر طے کر کے آیا، آپ کدھر ہیں؟ وہ زوجہ جو ہے ان کی بڑی سخت لہجے کے اندر بولی کہ ادھر ہی کہیں ہوگا، بیوی بچوں کے فرائض سے لاپرواہ، ویلا، ادھر ہی بیٹھ کے کہیں جنگل میں اللہ اللہ کر رہا ہوگا، اس کو تو کوئی کام نہیں ہے۔ کیا تجھے بھی کوئی کام نہیں ہے؟ تو اتنے دور سے اتنے فاصلے طے کر کے تو اس کو ملنے آ گیا ہے۔ کہنے لگا کہ میں جو اپنے دل کے اندر ایک ذوق اور شوق لے کے آیا تھا، میں نے جو ان کا ایک امیج سیٹ کیا ہوا تھا، جو ان کی شخصیت کے بارے میں میری پرسیپشن تھی، وہ ساری جاتی رہی۔ آج اس طرح کرتے ہیں نا کہ کسی پیر کا کوئی ذکر سن لیں یا کوئی معاملہ کسی شخص کی کوئی تعریف سن لیں تو ہم ذرا کوئی اس کے اندر وہ خامی کجی یا کوئی ہمارے سمجھنے میں اندر کچھ فرق لگ جائے، کوئی غلط فہمی ہو جائے تو ہم اس کو جہاں آسمان میں اٹھایا ہوتا ہے صرف زمین پر دیکھتے ہیں، ہمیں اس کی تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کی عزت چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے جو اپنے ذہن کے اندر تصور بنایا تھا کہ ابو الحسن خرقانی بہت بڑی ہستی کا نام ہے، اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ ہیں، نیک بزرگ ہیں، جب ان کی زوجہ نے اس طرح میرے ساتھ بدتمیزی کا اظہار کیا تو میرا وہ سارا روز خراب ہو۔ میں نے کہا ایک بوٹی ہے نا وہ سیٹ نہیں ہوئی ہے، یہ تربیت نہیں کر سکے، لوگوں کی تربیت نہ کی کرنی۔ حالانکہ یہ الگ معاملہ ہوتا ہے، اگر نوح علیہ السلام کی بیوی دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی، یہ نہیں پتہ کہہ سکتا کہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے اندر کوئی فرق تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اگر آپ پر ایمان نہیں لے کے آیا، وہ اگر غلط ہو گیا تو بندہ اللہ کے نبی نوح پر اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھئی ان کی تبلیغ، ان کی تبلیغ کے اندر، ان کی شخصیت کے اندر، ان کے کردار کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ ان کا اپنا بیٹا ان پر ایمان لے آتا ہے، ان کی اپنی بیوی ہی اندر جاتی اور وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتی۔ یہ اللہ رب العزت کے معاملات ہیں، اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ اگر آپ کے تو جہاں پورے کائنات اپنا خدا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ آج ساری دنیا کلمہ پڑھنے والی ہے یا لوگ ان کا نام جپتے ہیں یا لوگ ان کی عزت کرتے ہیں یا ان کی محبت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کے اپنے چاچے نے علیہ السلام داخل ہوئے نہیں نا دنیا کی سلام بلانا سی۔ اگر اتنی کرنی والے تھے، اتنی طاقت والے تھے، اتنے اقتدار والے تھے، تو اپنے چچاؤں کو ایک کی طرف لے آتے، ان کو دائرہ اسلام کے اندر آ گئے۔ ابو لہب کے بارے میں تب پر اسلام میرا اللہ آتا رہا ہے، ابو جہل کا پھٹکار پڑتی رہی ہے، تو محمد کی تو معاذ اللہ اتنی طاقت نہیں تھی کہ اپنے چچاؤں کو دائرہ اسلام کے اندر داخل کر لیتا، تو معاذ اللہ ایسی بات نہیں کہ اللہ رب العزت کے معاملات ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ہر معاملے کے اندر، ہر عمل کے اندر حکمت ہوتی ہے، اس ذات اور شخصیت کے بارے میں اقرار نہیں کر سکتے۔ یہاں کوئی عالم دین ہے یا کوئی پیر ہے، اس کا اگر کوئی بچہ بگڑ جاتا ہے یا راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، تو آپ اس بزرگ پر، اس پیر پر، اس ولی اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ اس کے پاس کیا کرامت ہے یا اس کا کیا کردار ہے، اس کی تو اپنی اولاد ایسے ہے، اپنی بیوی ایسے ہے۔ تو یہ رب کے معاملات ہوتے ہیں اور رب کے معاملات میں بندے کو اعتراض کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے میں نے اتنا سفر کیا اور اتنا نام سنا تھا ابو الحسن خرقانی کا، وہ سارا میرا ایک جاتا رہا، میں نے کہا یہ بندہ میں نے ایڈا دور فاصلہ طے کر کے آ گیا۔ اب وہ اسی کش میں ابھی نکلنے لگا جنگل کی طرف، اس نے سوچا چلے ٹھیک ہے اتنا میں فاصلہ طے کر کے آیا ہوں تو اب چلے بیوی دیتا ہوں، ان کی بیوی کہہ رہی ہے کہ ادھر جنگل میں کہیں اللہ تھا کر رہا ہوگا، تو میں جب جنگل کا رخ کرتا ہوں تو آگے کیا دیکھتا ہوں کہ ابو الحسن خرقانی شیر پر سواری کر کے آ رہے ہیں، تو میں بڑا حیران ہوا کہ ادھر اپنی بیوی جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں ہے، اس کی تربیت نہیں ہے، اس کو بولنے چالنے کا پتہ نہیں ہے، اس کو کسی کے ساتھ ڈیلنگ آتی نہیں ہے، ادھر ابو الحسن خرقانی شیر پر سوار ہے۔ تو ابھی کہتا ہے کہ میں ابو الحسن خرقانی کے پاس پہنچا، کبھی بات بھی نہیں کی، حال بھی نہیں پوچھا۔ ابو الحسن خرقانی خود فرمانے لگے اے اللہ کے بندے تو اس تذبذب کے اندر شکار ہو کہ میری بیوی جو ہے وہ سخت کلام ہے، بدتمیز ہے، تو یاد رکھو میں نے اپنی بیوی کی سخت کلامی کو برداشت کیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس کو طلاق نہیں دی ہے، میں اپنی بیوی کی زبان کی سختی کو برداشت کرتا ہوں۔ رب نے ان بے زبانوں کو میرا غلام اور میرا متحد بنا دیا کہ میری بیوی کے اندر سے ایک ہی کامی ہے، وہ کردار بھی اچھی ہے، پاک دامنہ ہے، خدمت گزار بھی ہے، بچوں کو سنبھالنے والی بھی ہے، گھر بھی سنبھالتی ہے، سارے معاملات ہیں، مگر زبان بھی تھوڑی تیز ہے، میں اس کی زبان کی سختی کو برداشت کرتا ہوں فقط اللہ کی رضا کے لیے کہ اگر میں نے اس کو طلاق دے دی تو یہ ذلیل و خوار ہو جائے گی، اس کو کوئی اپنے نکاح میں نہیں لے گا، یہ بد زبان ہے، تو میں اللہ کی مخلوق پر عفو و درگزر کا معاملہ کرتا ہوں، اپنی بیوی کی تلخ زبانی کو، سخت زبانی کو برداشت کرتا ہوں۔ اس برداشت کے سلے میں اللہ رب العزت نے مجھے شیروں پر بھی حکمرانی عطا فرمائی۔ وہ بے زبان، وہ درندے جو انسان کو کھا جاتے ہیں وہ میری متحد ہے۔ تو ذرا دل کا صبر کا مقام ہے، جو صبر کرنے والا ہوتا ہے رب اس کو کئی شانیں عطا فرماتا ہے، اور جس دکھ پر، تکلیف پر، پریشانی پر صبر کیا جاتا ہے رب اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ اور سب سے بڑا تو انعام رب کا یہ ہے کہ ان اللہ والصابرین، رب صبر کرنے والے کے ساتھ